علیہ وسلم کے حق کو سمجھا اور ایمان لے آئے۔ ان میں مدینہ میں جو رہنے والے یہودیوں میں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں، میں نے ایک نام آپ کو بتایا تھا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اور یہ یہود کے بڑے عالم تھے۔ تو اس قسم کے اور بھی لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اہل اسلام میں سے، اہل کتاب میں سے، اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا، اور امت قائمہ کی اس صفت سے قرآن نے ان کو یاد کیا۔ اور وہ کرتے کیا ہیں؟ یتلون آیات اللہ، وہ پڑھتے ہیں اللہ کی آیتوں کو کب؟ آنا اللیل، راتوں کے وقت۔ اس کا مطلب ہے کہ کتاب الہی کا پڑھنا، ہو سکتا ہے کہ وہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی تو آیات الہی یعنی تورات یا انجیل جس شکل میں تھی اس کو وہ راتوں کو پڑھتے تھے۔ ایک مراد یہ ہے، کیونکہ اب تک نیا دین آیا ہی نہیں ہے، تو وہی دین جس شکل میں بھی تھا اس کے پیروکار تھے، یعنی دین کی پیروی کرتے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک محبوب عمل ہے۔ اس وقت بھی ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو کسی نہ کسی درجے میں اس میں انشاءاللہ شمار ہو جائیں گے۔ باقی اس پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ راتوں کو نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنا مراد ہے۔ کیوں؟ آگے کیا ہے؟ وہ ہم یسجدون، اور سجدے کرتے ہیں۔ یہاں سجدے سے مراد یعنی نماز کی جو اعلیٰ کیفیت ہے اس کا بیان کر دیا، تو وہ سب پہ لاگو ہوگی۔ اس آیت سے یہ نکلا کہ انسان کوشش کرے کہ رات کو اٹھ کر، اور خاص طور پر آج کل کی راتیں بڑی راتیں ہیں، ان میں اٹھ کر کم از کم 2 رکعتیں تہجد کی پڑھ لے، اور اتنا قرآن تو کم از کم اس کو یاد ہو کہ اس میں کچھ چیزیں پڑھ سکے، وہ کچھ آیات پڑھ سکے، کچھ صورتیں پڑھ سکے۔ ساری زندگی علم تری کیف سے شروع ہوئی اور قل اعوذ برب الناس پہ ختم ہو گئی۔ وہ بھی سنو تو 20 غلطیاں ہوں گی، اور سنائیں گے کسی کو نہیں، اور بنے ہوں گے جی حضرت صاحب ذرا اس کو تھوڑا سا پتہ کرو، تو 10 صورتوں سے اوپر بات جاتی نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کوشش فرمائیں کہ اپنی 10 صورتیں تو پہلے ٹھیک کریں، اس کے بعد 10 کے ساتھ 10 کم از کم سال میں تو 10 یاد کریں، اور نہیں ہے والفجر ولیال عشر، آخری پارے کا جو دوسرا جز ہے، آخری نصف، اس کو یاد کریں، لیکن ہمت ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، نیت میں سچائی نہیں ہے۔ ایران توران کی ہانکنے کے لیے ہمارے پاس بڑا وقت ہوتا ہے، جی فلانے نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، فلانا یہ کر رہا ہے۔ بھائی تجھ سے نہ اس کا سوال ہے، اور نہ تو نے اگر اپنا ایسا یہ باتوں سے ڈالا تو کوئی فائدہ ہوگا۔ اپنے فائدوں کو چھوڑ کر لوگوں کی کہانی میں لگا ہوا ہے۔ بات سچ ہے بھائی یا غلط ہے؟ کہ ہم اپنا جائزہ خود لیں نا۔ یہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں نا کہ اس پارک میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ مجھ سمیت آپ بھی، حتیٰ کہ حفاظ کرام بھی، وہ کتنا پڑھتے ہیں کہ خدا نے مہربانی کر دیجیے، اب تو میں حافظ قرآن ہوں، سال گزر جاتے ہیں قرآن اٹھا کر پڑھنے کا، دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا، کیونکہ اب فیس بک سے فارغ ہوگا تو پڑھے گا، ٹک ٹاک سے فارغ ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور تو چھوڑ، اتنی بڑی رات گزر جاتی ہے، آج بھی صبح کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بے توفیقی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ جس وقت انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے عمل کی توفیق چھین لیتا ہے۔ عادت ہی نہیں پڑی۔ باپ کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، باپ بھی صبح تک سویا ہوا ہے، سورج کی کرن اس کی آنکھ پہ پڑتی ہے تو تب جاگتا ہے، تو بیٹا کہاں سے پڑھے گا بھائی؟ اور اس کا بیٹا کہاں سے پڑھے گا؟ یعنی پوری نسل کی نسل ہی۔ اور ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کعبہ بنانے کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے پکا نمازی بنا، مقیم الصلاۃ، جو نماز پہ ہمیشہ جمع ہوا ہو، ایسا نمازی بنا، ومن ذریتی، اور میری نسل میں بھی نمازی بنا، بے نماز نہ بنانا، ربنا وتقبل دعا۔ یہ دعا بھی انسان یاد کر کے اپنی اور اپنی اولاد کے لیے پڑھا کرے، اور نمونہ بن کر ان کے سامنے نماز پڑھا کرے گھر میں بھی، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نماز بھی کوئی چیز ہے۔ تو آیات اللہ آناء اللیل، آناء اللیل دیکھیں کسی وقت بھی نماز پڑھ سکتا ہے آدمی، لیکن آناء اللیل کا اضافہ کر کے بتایا کہ رات کی نماز اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، اور وہ سجدے کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سجدے سے بڑا عمل نماز میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہے وہ سجدہ ہے۔ اگلی آیت، یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہے اصل، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ یؤمنون دونوں کے ساتھ ہوگا، یؤمنون باللہ و یؤمنون بالیوم الآخر، یعنی آخرت کے دن کا یقین کرتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایمان ہی ہے جو انسان کو ابھارتا ہے عمل پہ۔ آپ حضرات یہ بات اس پہ غور فرما رہے ہیں کہ رات کو وہ آدمی کھڑا ہوگا نا جس کو اللہ پر ایمان ہوگا اور آخرت کی
پیشی کا ڈر ہوگا وہ اٹھے گا۔ مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے، تو یہ بہت دور کا مسافر ہے تو اس کو رات کو نیند ہی نہیں آتی، جو صحابہ کرام کا اور انبیاء کرام کا طریقہ کار تھا کہ راتوں کو کم سوتے تھے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے تھے۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، خدا کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے تھے۔ یہ ہے مومنین کا شیوا کہ اللہ پہ ایمان اور آخرت کا یقین انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ اگر کھڑا نہیں ہو رہا تو انسان سوچے کہ میرے ایمان اور یقین میں کمی ہے۔ دو کام یہ کرتے ہیں اہل کتاب کے یہ لوگ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرتے ہیں اچھی بات کا، وہی امر بالمعروف، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور دوڑتے ہیں نیک کاموں پر۔ کوئی اچھائی کا کام دیکھتے ہیں تو اس پر اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، پیچھے پیچھے نہیں بھاگتے۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہی لوگ نیک بخت ہیں، صالحین میں سے ہیں یہ لوگ۔ اب صالحین کی نشانیاں خدا تعالیٰ نے گویا بتلا دیں۔ یہاں ذکر تو اہل کتاب کا ہے، لیکن یہ مطلوب ہمیں بھی ہے، ہم سے بھی یہی مطلوب ہے۔ کتاب اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، نیک کاموں میں سبقت کرنا۔ اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہ کیا ہیں؟ وہی نیکوکار ہیں، یہی ان کی نشانیاں ہیں۔ یہ اور نشانیاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بال کیسے ہیں اور اس کی کھال کیسی ہے اور اس کی ٹوپی کا سائز کیسا ہے اور اس کے جبے کی کیفیت کیا ہے۔ یہ نشانیاں قرآن میں کسی جگہ ذکر نہیں ہوئی ہیں، یہ نشانیاں اس کی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اس معاملے میں دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ چاہے پہلی امت ہے یا یہ امت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بغیر ایمان اور آخرت کا جو ہے نا وہ یقین انسان کے سینے میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، اور جو کچھ کریں گے وہ لوگ نیک کام، من خیر، کوئی بھی نیکی کا کام اگر وہ کریں گے باقی ان کے علاوہ، فلن یکفروہ، تو اس کی ناقدری ہرگز نہیں ہوگی۔ یکفروہ یہاں کفر سے مراد، یا کفر مراد نہیں ہے، نہ شکری نہ قدری کرنا۔ نہ شکری بھی از قسم ناقدری ہوتی ہے نا۔ قرآن میں ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ ولئن کفرتم، اور اگر یہ کفر سے کیا مراد ہے؟ ناشکری کرو گے، نعمتوں کی ناقدری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ سخت ہے۔ ملی ہوئی نعمت کو نعمت نہ سمجھنا، یہ اس نعمت کی ناشکری ہے، یا اس نعمت سے غلط فائدہ اٹھانا، پیسہ ہے، مال ہے، جان ہے، عہدہ ہے، اس کو غلط جگہ استعمال کرنا، یہ اس نعمت کی ناشکری ہے، چاہے تسبیح پہ پڑھے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ صحیح ہو گیا جی۔ وما یفعلوا من خیر، جو کچھ بھی باقی تم نیکی کا کام کرو گے، چھوٹا کرو گے یا بڑا کرو گے، فلن یکفروا، تو اللہ اس کی ناقدری نہیں کرے گا، اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ کو خبر ہے پرہیزگاروں کی۔ یعنی اس چھوٹا نیکی کا کام کیا ہے یا بڑا کوئی عمل کیا ہے، کس کیفیت سے کیا ہے، اللہ متقیوں کو جانتا ہے۔ دل کی کیفیت سے صرف اللہ ہی، کیونکہ تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، التقوی ہا ہناک، اشارہ الی صدری، اپنے سینے اور دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا ایک آدمی کو سر جھکا کے چل رہا ہے، اور عمر تھے نا رضی اللہ، تو اس کی پیچھے کیڑی میں ماری آپ نے ایسے، فرمایا سر اٹھا کے چل، کا تقوی یہاں ہوتا ہے۔ آدمی کے جو ہے نا وہ اس میں نہیں ہوتا، گردن میں، کہ ادھر دکھا دیا لوگوں کو پتہ چلے کہ حضرت صاحب پہ بڑا تقوی طاری ہو چکا ہے جی۔ تقوی دل میں ہوتا ہے، خوف خدا دل میں ہوتا ہے۔ سر دائیں بائیں رکھنے سے تقوی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ اولادیں اللہ کے آگے کچھ بھی، ذرہ برابر بھی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ کی آگ میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، منکر ہو گئے حق کے، لن تغنی عنہم، نہ کام آئیں گے ان کے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ کے آگے، اللہ کے مقابلے میں، شیئا، کچھ بھی، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی کہ ان کا مال، ظاہر ہے کہ کفار میں مال اور اولاد والے بڑے بڑے گزرے ہیں، مشرکین مکہ میں بھی تھے اور مدینہ منورہ میں جو یہود تھے،
ان کے پاس بھی مال اور اسباب کی بہتات تھی. اور انسان جب بھی بھٹکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے مال کی کثرت یا اولاد کی، احباب کی، قبیلے کی قوت انسان کو حق پرستی سے روکتی ہے. تو یہودیوں کو یا مکہ میں رہنے والے مشرکین کو جو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے دور کر رکھا تھا، تو ان کی مال اور اولاد کی محبت ہی تو تھی. اور انسان کو دنیا میں دیکھیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن میں بار بار یہ مضمون آپ دیکھیں گے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں. آزمائش کا کیا مطلب؟ کہ ان میں لگ کر تم خدا سے منہ موڑتے ہو یا ان کے ہوتے ہوئے تم خدا کے ہوتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو کہیں غفلت میں نہ ڈال دے تم کو. لا تلھکم اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جس کو یعنی غفلت میں ڈال دی ان دو چیزوں نے تو وہ خسارے میں گیا، نقصان میں گیا. ظاہر ہے کہ آدمی اولاد کی وجہ سے ہی، جو لوگ جو ہے کرپشن کرتے ہیں تو اولاد کے لیے یہی ہوتا ہے نا جی، کہ اولاد کے لیے کچھ ہو جائے، بیوی بچوں کے لیے کچھ بن جائے. جھوٹ بولنا، دو نمبری کرنا، کرپشن کرنا ہے، اس دنیا میں جو عمومی طور پر ہوتا ہے. کس لیے ہوتا ہے؟ انسان کہتا ہے چلو میرا تو گزارا ہو کہ میری اولاد کے لیے کچھ میں گز مار دوں، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو الٹا اس کے گلے کی اڈی بن جائے گی. تو مشرکین کو بھی یہ کہا کہ مال اور اولاد تمہیں کوئی کام نہیں آئیں گے. مثل ما ينفقون، اگلی آیت میں جو ہے، اور جو مکہ مدینہ میں رہنے والے جو یہود تھے وہ کیا کرتے تھے؟ مال خرچ کرتے تھے. کچھ مال نکالتے تھے اور جو ان کے دوست احباب تھے، اوس اور خزرج کے لوگ، ان کو دیتے تھے. اور دینے کا کس لیے دیتے تھے؟ تاکہ یہ مال دے گا نا آدمی، اس کو تالیف قلب کہتے ہیں، تاکہ یہ تھوڑا ہمارا، ظاہر ہے کہ آدمی جس پہ خرچ کرتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس کا لحاظ رکھتا ہے. تو ہم مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے دین کی طرف اس مال کی وجہ سے ہم پھیریں گے. اور جنگیں ہوتی تھیں تو خفیہ طور پر کفار کو اسلحہ دیتے تھے، مال لگاتے تھے. اور آج تک ظاہر ہے کہ ساری دنیا کی مشنری ادارے جو ہیں مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے، جتنی این جی اوز ہیں ان کا اصل کام تو یہی ہے. نام این جی اوز کا صرف، وہ افریقی لوگوں نے کہا تھا نا کہ جس وقت سادہ لوگ تھے، ہم ان کے ایک آدمی کا میں نے انٹرویو پڑھا کہ ہم نے دیکھا کہ جہازوں سے جو ہے عیسائی پادری آئے، ہمارے پاس سب کچھ تھا، زمینیں تھیں، سب کچھ تھا، اور ان کے پاس صرف بائبل تھی. اور کچھ سالوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارا سب کچھ انہوں نے لے لیا اور ہمارے ہاتھ میں بائبل دے دی. یہی ان کا طریقہ کار رہا ہے پوری دنیا میں، جو پچھلی 200 صدیوں میں انہوں نے کیا ہے. یعنی استعمار، جس کو اردو میں اس لفظ استعمال ہوتا ہے استعمار، یعنی انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو، ان کے مال کو بھی لوٹا، ان کے ملکوں کو بھی کو غصب کیا، اور ان کے ایمانوں پہ بھی ڈاکہ ڈالا. یہ ان کا آج سے نہیں، یعنی آپ دیکھیں آیات کی روشنی میں کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ ان کا یعنی خبث باطن کو ظاہر کر رہا ہے مسلمانوں کو. وارننگ ہے ایک قسم کی. مثل ما ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں. مثال ان کی، ما ينفقون، جو کچھ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں. کمثل ریح، اس کی مثال جیسے ایک ہوا. ریح، ہوا، یہ جو ہوا چلتی ہے اس کو ریح کہتے ہیں. جمع اس کی ریاح آتی ہے. اکثر قرآن پاک میں جب ریح کا لفظ آتا ہے تو یہ عذاب اور تکلیف کے معنی میں اس کا مفہوم نکلتا ہے. اور ریاح جب جمع آتی ہیں تو اس سے مراد رحمت کا پیغام ہوتا ہے. اس میں اس کے معنی میں اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ بھیجتا ہے رحمت کی ہواؤں کو، پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں. فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، پھر وہ پھیلا دیتا ہے ان بادلوں کو آسمان میں جیسے چاہتا ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر ان کو اکٹھا کرتا ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس میں سے بادل نچوڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ریاح ہمیشہ رحمت کے مفہوم میں استعمال ہوئی ہے. اور ریح جہاں بھی آئے گی، ریحًا صرصرًا عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، وہ جو عاد و ثمود پہ چلی تھی، تو اس پر وہاں بھی آپ دیکھیں کہ
ریح کا لفظ آیا ہے. تو یہ مثال ہے گویا ایک قسم کی مثال دے رہا ہے قرآن مجید. یہ کفار کے خرچ کی مثال جو وہ اللہ کے دین کے خلاف خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. تو کہ دنیا کی زندگی میں حق کے خلاف جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل ریح، جیسے ہوا ہو، فیہا سر، اس میں پالا ہو. سر پالا سمجھتے ہو؟ یعنی اس میں سخت سردی ہو اور جس کو کہتے ہیں نا کوہر، اور کوہر سے اوپر جو دانے گرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو جی؟ نہیں، وہ کنکر پڑ جائیں، ایسی سخت سردی جس سردی کی وجہ سے اولے، آپ اولے کا معنی کر سکتے ہیں اس کا آسانی کے لیے کہ کمثل ریح، ایسی سخت ٹھنڈی ہوا، فیہا سر، جس میں یعنی اولے ہوں، سخت سردی ہو، اصابت حرث قوم، اور جا لگے، اصابت جا لگے، حرث قوم، اس قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم، کہ ان لوگوں کی کھیتی جنہوں نے اپنے حق میں برا کیا تھا. یہ ظلموا انفسہم سے مراد کفار ہیں، ٹھیک ہے جی، چونکہ قرآن اے ممثل لہو ہے، مثال کافروں کے لیے ہے کہ انہوں نے جو کچھ خرچ کیا دنیا کی زندگی میں، یہ گویا انہوں نے کھیتی تیار کی. اب فائدے کا وقت آیا تو ہوا ایسی تیز آئی اور اس میں ایسی سخت سردی تھی اور اس میں اولے تھے کہ ساری کی ساری کھیتی کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور اڑا کے لے گئی، کچھ بھی نہ بچا. فاہلکت، پھر اس کو نابود کر گئی، ہلاک کر دیا. یعنی کس کو؟ کھیتی کو. اس کھیتی کو اس کی جڑ سے اکھاڑ دیا. وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. اس سے مراد یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی میں جو مال انہوں نے خرچ کیا تھا حق کے خلاف، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جس نے کسی نے پوری کھیتی سجائی بنائی، اس پہ محنت کی، گویا مال لگایا کافروں نے، اور سب کچھ ہوا اس پر کہ ہمیں کچھ اس کا فائدہ ملے گا، اور پھر خدا کا عذاب آیا اور آخرت میں پکڑ ہو گئی، بجائے اس کے کہ کوئی فائدہ ہوتا، اور دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہ ہوا کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں جو پیسہ لگایا تھا اس میں بھی ناکام ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا، ایمان والو نہ بناؤ بھیدی، لا تتخذوا، مت بناؤ تم، بطانۃ، بھیدی، رازدان، قریبی دوست، من دونکم، اپنے لوگوں کے سوا، یعنی مسلمانوں کے سوا کافروں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ. لا یعلونکم خبالا، وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں، یعنی رکتے نہیں ہیں، یعلونکم، رکتے نہیں ہیں وہ تم سے، خبالا، خرابی میں، خبالا خرابی، تباہی، یعنی وہ ہمیشہ تمہاری تباہی کی فکر میں ہیں، تو ان کو اپنا دلی دوست مت بناؤ، دلی راز مت دو. ودوا ما عنتم، ان کو خوشی ہے تم جس قدر تکلیف میں رہو. ودوا، ان کو بڑی پسند ہے یہ بات، ما عنتم، جتنی تکلیف پہنچے تم کو، یعنی جتنا تم پہ تکلیف بڑھے گی ان کی خوشی بڑھے گی. تو ان کو دوست بنا کے تم کیسے دوست بناتے ہو ان کو؟ قد بدت البغضاء من افواہہم، نکلی پڑتی ہے دشمنی ان کی زبان سے. بدت، بدا یعنی ظاہر ہوتی ہے. البغضاء، جو غصہ ہے، دل کا جو رنج ہے، اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے. جیسے آدمی کسی سے محبت ہو نا، چھپاتا بھی ہے تو پھر بھی اس کا اظہار لفظوں میں، اشاروں میں ہو ہی جاتا ہے. اور دشمنی ہو تو وہ بھی آدمی باتوں میں کہیں نہ کہیں بات بڑا چھپانے کی کوشش بھی کرے، دبانے کی بھی کوشش کرے، لیکن آخر بات جب نکلے گی تو دور تک جائے گی، بات نکلی جاتی ہے. تو یہی ہے کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، افواہ کس کو کہتے ہیں؟ منہ سے، ٹھیک ہے جی، یہ منہ سے ان کے نکلی پڑتی ہے آخر، کیونکہ اندر کا بغض چھپتا نہیں ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ چھپا رکھا ہے انہوں نے سینے میں اس سے بہت زیادہ ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے. ہاں، وما تخفی، اور جو اندر خفیہ کیا ہوا ہے، صدورہم، ان کے سینوں میں، اکبر، وہ بہت زیادہ ہے. یعنی تمہارے ساتھ دشمنی اور تمہیں تباہ کرنے کی جو ان کی پلاننگ اور نیت ہے، اگر وہ ظاہر ہو جائے تو وہ اکبر ہے، وہ بہت زیادہ ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے بتا دیے تم کو پتے، قد بینا، ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا. اللہ فرماتے ہیں لکم، تم کو، الآیات، یہاں اس کا معنی کیا پتے، یعنی آیتیں، نشانیاں، یہ ساری ان کی باتیں ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. ان کنتم تعقلون، اگر تم کو عقل ہے تو سوچو اس پہ. اب آیت پہ آپ غور فرمائیں
بطانہ بطن بھی کہتے ہیں نا چھپی ہوئی چیز کو، یہ پیٹ کو بطن کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے بطانہ اور جو کپڑے کے اندر کا استر ہوتا ہے، استر ایک باہر ہوتا ہے نا، ایک اندر کے استر کو بھی بطانہ کہتے ہیں کیونکہ وہ جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہوا کہ وہ لوگ جو دلی دوست ہوں، جن سے گویا لوگ کہتے ہیں تم سے ہمارا کیا پردہ، تو تم وہ گہری دوستی جو ہے، وہ جو راز کی بات ہے وہ شریک مت کرو اپنے لوگوں کے سوا، لا من دونکم، یعنی اپنوں کے علاوہ وہ دوستی مت کرو. لا یعلونکم خبالا، وہ نہیں کرتے تمہاری خرابی، وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں. لا یعلونکم، وہ کمی نہیں کرتے خبالا تمہاری خرابی میں. ان سے کون مراد ہیں؟ یہود اور نصارہ اور کفار سارے مراد ہیں ان سے. اور آج تک یہی بات ہے کہ نہیں، کہ ہم جو ہے نا آگے بڑھ گلے لگاتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ انہی کے ہاتھوں ہم تو مارے گئے. تاریخ ساری کی ساری اس پہ بھری پڑی ہے، مثالیں آدمی کتنی دے اور کہاں تک دے. اور ہمارے نادان مسلمان حکمران پہلے کے تھے یا آج کے جو ہیں، ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی. اپنوں سے ان کو دشمنی ہوتی ہے، لیکن غیروں کے ساتھ ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مدد کو پہنچیں گے. ہمارے ساتھ کب پہنچے مدد کو؟ 71 میں بیری بیڑا آ رہا تھا امریکہ کا اور آج تک نہیں پہنچا. وہ یہی ہے نا، آ رہا ہے جی بیری بیڑا آپ کی مدد کے لیے آیا. اقوام متحدہ نے جو اصل میں مولانا غلام غوث زہری فرماتے تھے کفن چوروں کی جماعت ہے اقوام متحدہ نے آج تک کوئی ڈسپیوٹ جو دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ہے، جو جہاں مسلمان پس رہے ہیں، کوئی کردار ادا کیا ہے؟ قطع نظر اس کے کہ وہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں ہو، یا افریقہ کے ممالک ہوں، یا وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، یہ دنیا کے برننگ ایشوز جو ہیں ان پہ کیا کردار ادا کیا اس نے؟ الٹا آپ دیکھیں، اس کے مقابلے میں اس نے اقتصادی پابندیاں لگا کر 8 لاکھ بچے عراق کے مارے ہیں، دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے، دودھ نہ ملنے کی وجہ سے. افغانستان کو اوپر نیچے کر دیا، لیزر گائیڈڈ بموں کے ذریعے سے کچے مکانوں کے پرخچے اڑا دیے. کیا کچھ نہیں ہوا. عراق کو دیکھو، لیبیا کے ساتھ کیا کیا، سوریا کے ساتھ کیا کیا. اور آج جو دنیا میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، کہ مسلمان امت جس انتشار کا آج شکار ہے شاید ہی کبھی ہوئی ہو. اور پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ اقوام متحدہ، ہم اس کے ساتھ ہمارے سارے مسئلے اقوام متحدہ حل کرے گی. ان پہ فٹ آتے ہیں نا، تیر کھا کے مڑے جو کمین گاہ کی طرف، تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی جن کو ہم دوست سمجھ رہے تھے، تیر وہی مار رہے تھے بیٹھ کے. اصل میں تو یہ قرآن تو آج سے پہلے سے کہہ رہا تھا لا تتخذوا بطانا، ان کو دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک کاتب لے کے آئے. کاتب سے مراد یہ ہوتا تھا نا، ایک بڑا اچھا سیکرٹری اپنے لیے. ایک اس نے خط لکھا، یعنی جو اس کی تحریر تھی، جو اس کی آپ اکاؤنٹنٹ والے کیا کہتے ہیں اس کو، اکاؤنٹنسی والے، جو رپورٹ تیار کر رکھی تھی اس نے، کوئی ڈرافٹ حضرت عمر کے سامنے پیش کیا حضرت حذیفہ نے. تو آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ بڑی اچھی رپورٹ بنائی ہے، کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یار امیر المومنین یہ فلاں جگہ کا عیسائی ہے، اہل کتاب میں سے ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مسلمانوں کے اس اتنے رازدارانہ معاملے میں اس کو کیسے اپنے قریب کر لیا؟ آپ مسجد میں چلے گئے تو فرمایا حذیفہ اس کو بلاؤ مسجد میں. تو اس نے کہا یا امیر المومنین وہ مسجد میں نہیں آ سکتا. فرمایا کیوں؟ کہا کہ وہ عیسائی ہے. فرمایا جس کو اللہ نے دور کر دیا ہے تم اس کو کیسے قریب کرتے ہو؟ یعنی مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں یہ قریب نہیں ہو سکتا، تو تم نے اپنے مالی معاملات میں اور مسلمانوں کے معاملات میں اتنا کیسے دخیل کر دیا اس کو؟ آج ہمارے بڑے بڑے جو مالی معاملات ہیں ملکوں کے، ایکسپرٹ کہاں سے آ رہے ہیں جی؟ امریکہ سے آ رہا ہے جی. اور وہ تب پتہ چلتا ہے جب وہ بے خوبن سے اکھاڑ کے ان کو چلا جاتا ہے. یہ ہوا نہیں ہوا ہمارے ساتھ. کیوں؟ یہ قرآن کی واضح حکم کی خلاف ورزی اور اپنی نادانی، نہ سمجھی اور سستی، کہ تمہارے اندر اتنا دماغ کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا کہ وہ اپنے مالی معاملات کو خود سدھار سکے. اس لیے اسلامی شریعت میں فقہ کا قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی مملکت میں قاضی، جج، پارلیمنٹ تو اس وقت نہیں ہوتی تھی، صدر، وزیر اعظم یا جو کی پوسٹ ہیں ان پہ آپ کسی
اہل کتاب میں سے کسی کو یا کفار میں سے کسی کو مقرر نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ وہ مسلمانوں کا کبھی بھی سجن ہو ہی نہیں سکتا, وہ کہیں نہ کہیں پہ نقصان دے گا. یہی بات ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کتنے گہرے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں وہاں پہ, تو ساری انفارمیشن آپ کی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائیں گی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ ڈھونڈتے پھریں گے کہ کس نے دیے جی, لیک کیسے ہوگی انفارمیشن. تو لا تتخذوا بطانة من دونکم, رکھتے ہو تو اپنے لوگوں کے ساتھ تم راز کی باتیں کرو. لا یألونکم خبالا, وہ کفار جو ہیں وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں. اور ودوا ما عنتم, ان کو خوشی ہے تم جس قدر تکلیف میں رہو. دیکھیں آپ مرتے مسلمانوں پر بھی ان کی خوشی ہے, کوئی بھی ان کو غم نہیں ہے. بلیاں اور کتے جو ہیں ان کا غم کھانے والے ہیں, لیکن امت محمدیہ کے بیٹے بیٹیاں بچے چیتڑوں میں اڑ گئے, لیکن کسی نے ان کو کوئی غم نہیں کھایا. قد بدت البغضاء من افواہہم, نکلی پڑتی ہے. بدت کا کیا معنی کیا جی, ذرا بولے. ظاہر ہو چکی. البغضاء کا کیا معنی کیا؟ دشمنی. من افواہہم, ان کے منہ سے ظاہر ہو رہی ہے ان کے اندر کی دشمنی. وما تخفی صدورہم اکبر, اس سے بھی بڑا ہے جو ظاہر ہو رہا ہے, اس سے زیادہ ہے جو سینے کے اندر چھپا ہوا ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون, ہم نے بتا دی ہیں راز کی باتیں, پتے کی باتیں, اب اگر تم کو عقل ہے تو سوچو. ہاں انتم اولائی تحبونہم, سن لو تم لوگ ان کے دوست ہو. ہاں انتم, آگاہ رہو کہ تم اولائی وہی ہو, تحبونہم جو ان کو پسند کرتے ہو, جو ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو. یہی ہے نا, کبھی تمہیں جو ہے نا مزہ آتا ہے تو جب تک ان کی پتلون نہ کھینچو, جب ان کی ٹائی ان کی جیسی شکل نہ بناؤ, ان جیسی زبان نہ بولو, ان جیسی عادتوں کا اظہار نہ کرو, اس وقت تک تمہیں یہ محبت کے اظہار ہیں. ہاں انتم اولئک تحبونہم, میں اس زمانے کی بات نہیں کرتا چونکہ آج کے زمانے کے حوالے سے میں نے اس کی شرح کر دی. ولا یحبونکم, اور وہ تمہارے دوست نہیں, وہ تمہیں پسند نہیں کرتے. تم جو کچھ بھی کرو, تم بڑے پسند کرتے ہو ان کو, وہ تمہیں پسند نہیں کرتے. لا یحبونکم, وہ تم کو پسند نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ, اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو. اس میں چھپی ہوئی کیا بات ہے, اگلی بات کیا ہے جو اس میں چھپی ہوئی ہے, وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے. یہ ہو گیا پورا مضمون. تم ان کو پسند کرتے ہو, وہ تمہیں پسند نہیں کرتے. نہ وہ تمہارے طریقے کو پسند کرتے, نہ تمہارے لباس کو, نہ تمہاری زبان کو, نہ تمہاری عادات کو, نہ تمہاری اطوار کو. تم ان کی لباس کو بھی پسند کرتے ہو, اطوار کو بھی پسند کرتے ہو, تمہیں ان کے ہر ایک طریقے سے, ان کے ملک سے, ان کی کرنسی سے, ان کی ہر چیز سے محبت ہے. اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو کیونکہ اس کا حق ہے کہ مانا جائے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کی تورات اور انجیل, خدا کی کتابیں تھیں, ایمان کا حصہ ہے, لیکن وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے. مانتے کوئی اور کہیں گے جی فلاں بڑے فلاسفر نے کتاب لکھی ہے جی جس میں اسلام کی تعریف کرتی ہے جی, وہ بہت بڑا کام ہو گیا جی. دی 100 کتاب لکھ لی ہے جی مائیکل ہارٹ نے جی, اس میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے. بھائی اس نے اگر پہلے نمبر پہ رکھا بھی ہے تو اس میں ایز اے رسول ان کو پیش کیا ہے یا ایز اے لیڈر پیش کیا ہے. ایز اے لیڈر تم مانو نہ مانو کیا فرق پڑتا ہے اس سے. اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ تم ان کو بطور رسول مانو, باقی باتیں بعد کی ہیں. اور باقی ان کے دل کی اندر کی باتیں کیسے کیسے, انبیاء کی توہین کرنا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاکوں کی جو ساری کہانی ہے, بھول گئے ہیں آپ. ناروے کے, ڈنمارک کے, کہاں کے لوگوں نے خاکے بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے. قرآن کو جلانے کے واقعات ہو چکے ہیں. فرانس میں پردے کو کھینچنے کے واقعات ہو چکے ہیں. اذان پہ پابندی کے واقعات ہو چکے ہیں. پھر بھی کہتے ہیں جو یورپ سیکولر ہے, بڑا لبرل ہے, اس کو ساروں کی آزادی کی فکر ہے. یہ کہاں کی آزادی ہے؟ یعنی میں اگر نقاب پہنتی ہے ایک مسلمان عورت تو وہ کہتا ہے کہ یہ نہ پہنو, یہ ہماری سوسائٹی کے خلاف ہے. یہاں لبرلزم ختم ہو جاتا ہے. اور جو ہمارے ٹائم فش والے ہیں, جو نہ تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں, وہ مسلمان امت کا حصہ ہیں, لیکن وہی یحبونہم, ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہ ان کے دفاع میں آ کر باتیں کریں گے. ایسے ہو کہ تو منہ پہ اچھی سی چپل ہو نا رکھی ہوئی آدمی مار کے ان کے جو ہے نا بدبخت نہ ہو کہیں کا. وَإِذَا لَقُوكُمْ, اگلی سنیں, اور جب تم سے ملتے ہیں, جب آمنا سامنا ہوتا ہے کبھی تو کیا ہوتا ہے, قالوا آمنا, کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں.
ہم تو ماننے والے ہیں جی، ہم صلح کل قسم کے لوگ ہیں، سب ایسی کوئی بات نہیں، تم اور ہم ایک جیسے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب خلا میں ہوتے ہیں یعنی اکیلے ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے، جیسے غصے میں آدمی انگلیاں چباتے ہیں نا، یہ محاورہ ہے، بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے تو عضو کاٹ کھانا، علیکم تم پر، الانامل، انامل کہتے ہیں انگلیوں کو، من الغیظ مارے غصے کے اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں کہ کوئی ہاتھ نہیں پہنچتا، ورنہ ہم تم کو بتائیں کہ ایمان کیا ہے اور تم کیا ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موتوا بغیظکم، مرو تم اپنے غصے میں۔ یہ اس زمانے کے یہودی جو تھے، ظاہر ہے کہ ان کا اور قیامت تک کا ان کا یہی رویہ ہے، تو خاص طور پر اس زمانے کے یہودیوں کو خدا کا پیغام ہے کہ موتوا بغیظکم، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے کہ جہاں بھی جنگ ہوئی اس میں ناکام ہوئے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ تینوں کے تینوں ناکام ہوئے، مارے گئے، نکالے گئے۔ تو قل موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مرو تم، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کو خوب معلوم ہے دلوں کی باتیں، دلوں میں کیا چھپا رکھا ہے وہ خوب جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کچھ بھلائی ملے تو ان کو بری لگتی ہے۔ مسلمانوں، ان تمسسکم، مس کہتے ہیں اسے ٹچ ہونا، اگر تھوڑی سی بھلائی بھی، اچھائی تم کو مل جائے کسی طرف سے، کوئی تھوڑی سی امداد مل جائے کسی طرف سے، کوئی تمہارے حق میں کوئی قرارداد آ جائے کسی سمت سے، حسنہ تسؤہم، ان کو بہت برا لگتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، کوشش کریں گے کسی طریقے سے وہ بلائی اور وہ اچھائی تم سے دور ہو جائے اور تم دوبارہ تکلیف میں پہنچ جاؤ۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے تم کو برائی، یفرحوا بها، خوش ہوں اس سے، فرح کہتے ہیں نا خوشی کو، اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو۔ اب دیکھیں ان کے اندر کے پول اللہ کیسے کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ اگر ان کو تھوڑی سی تمہیں اگر تکلیف پہنچے تو پھر تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور اگر تمہیں اچھائی پہنچ جائے تو ان کی ماں مر جاتی ہے، یہ کیا ہو گیا۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم چاہتے ہو نا کہ ان کی ان سازشوں سے، ان کی مکاری عیاریوں سے بچو، تو اب کرنے کا کام اللہ بتاتے ہیں کہ تم یہ کرو گے تو ان کی ساری عیاریاں دری کی دری رہ جائیں گی۔ وہ کیا کام ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور بچتے رہو یعنی چوکنے رہو، یہاں تتقوا سے مراد چوکنے رہو، یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اللہ میاں کی گائے بن کے دنیا میں چلتا رہے، کیا ہو رہا ہے جی، تو گائے کو کیا ہوگا، کہیں نہ کہیں سے سوٹا لگتا ہی ہے پھر اس کو۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ چوکنا ہو۔ یہاں ان تصبروا، صبر کرنا، یعنی صبر سے مراد پیشنٹ ہو، اس کے اندر سچویشن کو دیکھ کر پہلے اس کے انالیسز کرنے کی طاقت ہو، پھر وتتقوا، چوکنا رہے کہ آنے والے حالات میں نے کیسے جو ہے نا اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، تو کچھ نہ بگڑے گا تمہارا ان کے فریب سے، ان کے فریب سے بچنا چاہتے ہو۔ اور بعض نے کیا ترجمہ کیا اس کا کہ اگر میں ان بزرگوں کی بات پڑھ لیتا ہوں کہ انہوں نے کیا معنی کیا، ان تصبروا وتتقوا، اور اگر تم استقلال اور تقوی کے ساتھ